سلام پڑھن دے نال منہ چ کھنڈ محسوس ہوندی ہے محبت نال بولے السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند
دے رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جون سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جون سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا او مطلب و منکر دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب و منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی حمد و ثنا دے بعد نہایتی واجب الاحترام معزز علماء کرام اور حضور دے تمام جوندے جاگدے عاشقان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد السلام بندہ نا چیز نے دوست احبابان دے سامنے اللہ جل جلالہ و اما نوالہ دی لا رہے بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید وچوں آیہ مبارکہ دا میں کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا حق تبارک و تعالی دی باہر گائے ربوبیت وچ دعا ہے مالک اس بندہ نا چیز دے دل دماغ زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے رب تعالیٰ توانو مینو سن کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے ماشاءاللہ اجدہ عظیم الشان پروگرام چک نمبر 183 سیمینار برمقام جناب محترم حاجی محمد سجاد انصاری صاحب انہوں دے گھر وچ محفل پاک منعقد ہے ماشاءاللہ مبارکباد دے
مستحق نے جناب والا حاجی محمد سجاد انصاری صاحب جنہاں نے اج دا اے عظیم الشان پروگرام سجایا، حضور علیہ السلام دے میلاد واسطے اے سونا انتظام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں دی اس کوشش نو، انہاں دی اس کاوش نو اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت حضور دے میلاد دا صدقہ میلاد والے دا دیدار نصیب فرمائے، اور مبارکباد دے مستحق نے اس چک دے امام و خطیب جناب محترم قبلہ حافظ محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ جنہاں دے زیر سایہ اج دا اے عظیم الشان پروگرام منعقد اور دیگر تمام علماء کرام، اللہ رب العزت انہاں دا سایہ ساڑے سراں دے تادیر قائم فرمائے، آمین۔ اور تمام حضور دے عاشق دور تو نزدیک تو آئے ہوئے یقیناً مبارکباد دے مستحق نے کہ جنہوں اللہ تبارک و تعالی نے حضور دے میلاد وچ آن دی توفیق بخشی۔ اللہ رب العزت سب دا آیا اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، الحمدللہ میں اس بابرکت محفل پاک وچ تانوں کچھ محبت بھریاں گلاں سنان واسطے آیا ہاں تے تساں محبت بھریاں گلاں سنن واسطے آئے ہو۔ میں انشاءاللہ بہترین ذوق دے اندر سناواں گا تے تساں بہترین ذوق دے اندر سننے انشاءاللہ۔ جدو رل مل کے اللہ رب العزت دا تے اللہ دے محبوب دا میلاد والے دا جدو ذکر خیر کریں گے انشاءاللہ اس محفل نو چار چاند لگ جانا۔ ایویں نہیں سستی دا مظاہرہ بالکل نہ کرو، انشاءاللہ جے کوئی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تے اللہ رب العزت دے رحمت اور کرم دے نال تہاڈی تھکاوٹ میں پوری دور کر کے جاؤں انشاءاللہ۔ محبت نال بول چھوڑو سبحان اللہ۔ سارے مجمع چ آواز نہیں ہے، ذوق نال بول چھوڑو سبحان اللہ۔ میرے نبی دے غلاموں، موضوع اج میں تواڈے واسطے بڑا بہترین اور درد بھریا اج تیار کر کے لے کے آیا۔ انشاءاللہ سنو گے، صرف موضوع دا نہ سن دیاں ہی سینے چ ٹھنڈ پہ جائے۔ موضوع دا نہ کی ہے؟ موضوع دا نا ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہ نو موضوع چنگا لگے محبت نال بول۔ قرآن کریم دی آیہ مبارکہ بھی میں اسے حوالے دے نال ہی عرض کیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا کہ تہاڈا تکلیف وچ ہونا، تہاڈا دکھ وچ ہونا
تو آڈا او محبوب نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لو برداشت نہیں ہوتا. یعنی سادہ لفظاں دے اندر ترجمہ عرض کر دے ماں کہ امتی تکلیف وچ ہووے تے حضور نو برداشت نہیں ہوتا. فرمایا حریص علیکم، او عزت والا نبی، شانہ تے مقام والا نبی تواڈے تے بڑا ہی حریص ہے، تواڈے تے بڑا ہی حریص ہے، تواڈے تے بڑا ہی حریص ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ نے فرمایا وہ مومنین واسطے رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی. آؤ میرے نبی دے غلاموں بہترین نکتہ سماعت فرماؤ کہ رؤوف ہونا اور رحیم ہونا دراصل شان کے لیے اللہ تبارک و تعالی. رؤوف بھی اللہ، رحیم بھی اللہ. اللہ نے قرآن وچ فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، فرمایا میں لوگاں واسطے رؤوف بھی ہاں تے لوگاں واسطے رحیم بھی ہاں. پر صدقے جاواں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مبارک ذات نو اللہ نے میرے نبی نو او شرف بخشے، اللہ نے میرے نبی نو او شانہ تے مقام بخشے. اللہ رب العزت دی ذات ببرکات آپ رحیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے. محبوب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے متعلق بھی اللہ نے فرمایا میرا محبوب رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے. رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے. وہ دی وجہ کی ہے؟ اللہ نے فرمایا لوگ ہی آکھن گے کہ جیڑا لفظ خالق واسطے بولیا جاوے اوہی لفظ مخلوق واسطے بولیا جاوے تے اے شرک اور بدعت ہوتا ہے. تانوں سمجھ نہیں آئی، میں سمجھاواں گا انشاءاللہ. میرے سجے کھبے علماء بیٹھے نے، انہاں نوں چنگے طریقے دے نال سمجھ آ گئی ہے کہ میں کی عرض کیا. جیڑا لفظ خالق واسطے بولیا جاوے اوہی لفظ مخلوق واسطے بولیا جاوے تے شرک اور بدعت ہوئے گا. رب ذوالجلال دی مبارک ذات نے اپنے متعلق بھی رؤوف فرما کے، اپنے متعلق بھی رحیم فرما کے، محبوب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے متعلق بھی رؤوف فرما کے، رحیم فرما کے اللہ رب العزت نے اے بدعت تے شرک دا بوہا ہی مالک نے بند کر دیتا. رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب جے میں رؤوف تے رحیمہ ایویں تو بھی رؤوف تے رحیم ہے. خالق واسطے جڑا لفظ بولیا جاوے تے اوہی لفظ مخلوق واسطے بولیا جاوے اے شرک اور بدعت نہیں ہوئے. شرک اور بدعت نہیں ہوئے. اچھا دوسری گل، اب میں تو آٹے سامنے موجود ہوں، میں تو آٹے سامنے اس وقت زندہ بیٹھا ہوں تے تسی سارے حضور دے عاشق دیوانے حضور دے میلاد نو سن رہے ہو، تسی بھی زندہ بیٹھے ہو. میرے کلو کے پوچھے تسی زندہ ہو تو میں کی جواب دینا ہے میں زندہ ہاں. میں کیا زندہ ہاں تے او رب زندہ ہے، او رب زندہ ہے. هو الحی القیوم، اللہ فرماتا ہے میں حی ہاں، ہمیشہ زندہ رہن والا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس مالک نو اونگ آندی ہے تے نہ اس مالک نو نیند آندی. وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. ہن میرا سوال اے ہے کہ اسی مخلوق او خالق
اسی مخلوق او خالق اسی بھی زندہ خالق بھی زندہ ساڈے واسطے بھی ایکو لفظ خالق واسطے بھی ایکو لفظ اس جگہ دے اوتے تے ہن شرک نہیں ہویا مخلوق واسطے بھی ایکو لفظ مخلوق بھی زندہ خالق بھی زندہ بیلیو اے شرک نہیں کیوں کیونکہ ساڈے زندہ ہون وچ تے رب دے زندہ ہون وچ بہت بڑا فرق ہے اسی زندہ ماں اسی کسے دے محتاج ہاں اس مالک دی ذات نے سانو زندہ رکھے آئے تے اسی زندہ ماں جو تو حکم ہو جانا ہے اے سان جسم چوں نکل جانا ہے اے روح ختم ہو جانی ہے اے زندگی ختم ہو جانی ہے اسی زندہ ہون وچ رب دے محتاج ہاں پر رب زندہ ہون وچ کسے دا محتاج نہیں سبحان اللہ بڑھتی سی یار بہت اسی زندہ ہون وچ محتاج ہاں تے رب زندہ ہون وچ محتاج نہیں آؤ ہن ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ بھی رؤوف تے رحیم ہے تے محبوب بھی رؤوف تے رحیم ہے امید کرنا ماں ہون ایک گل آسانی دے نال ہی سمجھ آ جاوے گی رب تبارک و تعالی رؤوف ہون وچ رحیم ہون وچ کسے دا محتاج نہیں مدینے دا والی رؤوف تے رحیم ہون وچ رب تبارک و تعالی دا محتاج ہے سبحان اللہ رب کسے دا محتاج نہیں نہ رؤوف ہون وچ تے نہ رحیم ہون وچ مگر ساڈا محبوب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور رؤوف ہون وچ بھی رب دے محتاج نے تے رحیم ہون وچ بھی رب دے محتاج نے اللہ رب العزت نو کسے نے کچھ عطا نہیں فرمایا تے محبوب امام الانبیاء نو جیڑا کچھ عطا فرمایا رب ذوالجلال نے تے ہون جیڑا لفظ خالق واسطے بولیا جاوے وہی لفظ مخلوق واسطے بولیا جاوے تے شرک نہیں ہوئے گا شرک نہیں ہوئے گا یہ اسی آکھنے ہیں داتا 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 اچھا رب تے آپ داتا ہے نا رب نو کسے نے داتا بڑھایا ہے کسے نے نہیں بڑھایا رب آپ ہی داتا ہے مگر داتا علی حجویر نو داتا کنے بڑھایا ہے رب نے بڑھایا ہے رب داتا ہون وچ کسے دا محتاج نہیں داتا علی حجویری داتا ہون وچ رب ذوالجلال دا محتاج سبحان اللہ یہی گل سی اصل جیڑی دوست بابا نو میں عرض کر دیتی ہے تے سبحان اللہ پھر جیدی شان اے ہوئے بالمؤمنین رؤوف الرحیم مومنہ واسطے رؤوف بھی ہوئے تے مومنہ واسطے رحیم بھی ہوئے تے قیامت والے دن اپنی امت نو او غمخار نبی بلا دکھ وچ ویکھ سکن گے سبحان اللہ حضور اپنی امت نو قیامت والے دن پریشانی وچ ویکھ سکن گے نہیں آؤ ہن میں پہلے شفاعت مصطفیٰ پڑھنی اللہ دے قرآن وچوں بل شفاعت مصطفیٰ پڑھنی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مبارک فرامین وچوں تسی سبحان اللہ ہن انہی کچھ آواز نال دے ہاتھ چک کے آکھنی ہے مینوں پتہ لگے کہ میں نبی دے جوندے جاگ دے عاشقاں وچ بیٹھ کے تے نبی دا ذکر خیر کر رہے ہیں سبحان اللہ سارے ہتھاں نوں چوک کے بولو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری زندہ باد زندہ باد زندہ باد فقتلو عزیزان گرامی توجہ فرما اللہ وحدہ لا شریک دا مبارک فرمان رب ذوالجلال دی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا خالق و مالک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا
اللہ رب العزت دی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اگر تساں اپنیاں جاناں دے ظلم کر بیٹھو اگر تساں اپنیاں جاناں دے نال زیادتیاں کر بیٹھو نبی دے غلاموں اللہ نے فرمایا میرے نبی دی پاک بارگاہ وچ حاضر ہو جاؤ میرے نبی دی مقدس دربار وچ حاضر ہو جاؤ فاستغفر اللہ آکے میں رب تبارک و تعالیٰ دی پاک بارگاہ وچ مغفرت طلب کرو میں رب تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ معافی طلب کرو اگلیاں گلاں دل دی تخدید نوٹ کرن والیاں نے اللہ دے قرآن نے دسیا واستغفر لهم الرسول جدو تسی مدینے دے تاجدار دی پاک بارگاہ وچ آؤ پھر او سونا نبی تواڈے واسطے شفاعت کر دے او سونا نبی تواڈے واسطے شفاعت کر دے او سونا نبی تواڈے واسطے سفارش فرما دے اللہ نے فرمایا لا وجد اللہ تواب الرحیم خالق و مالک نے فرمایا سفارش تے شفاعت کرنا محبوب دا کم ہے جننے بھی تواڈے گناہ ہونگے میں رب نے ساریاں گناہاں دے رحمت دا قلم پھیر دینا جننے بھی گناہ ہونگے ساریاں گناہاں دے میں اپنی رحمت دا قلم پھیر دینا ہے میرے نبی دے غلاموں آؤ توجہ فرماؤ علامہ محمود علوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب تفسیر روح المانی دے اندر ایک گل نقل کر دینے آپ فرما دینے او کا جڑا اللہ رب العزت دی ذات دے مبارکات نے ذکر فرمایا ہے مدینے دے تاجدار دے متعلق اللہ نے جڑا ذکر کیتا ہے در اصل بیان کیتا گیا ہے اللہ دی ذات نے فرمایا لوگو جدو تواڈے گلو غلطیاں سرزد ہو جان جدو تواڈے گلو خطاوات گناہ سرزد ہو جان پھر بینا نہیں دیر نہیں کرنی میرے نبی دی پاک بارگاہ دا وسیلہ دے کے میں رب کلو منگنا ہے رب نے فرمایا بس منگنا تواڈا کم ہے حضور دے وسیلے دے نال سب کچھ عطا کر دے منگنا تواڈا کم ہے جڑا منگو گے حضور دا وسیلہ دے کے میں رب نے عطا فرما دینا ہے میرے نبی دے غلاموں بلکہ مفسرین کرام تے اس روایت نو اس آیہ مبارکہ دے تحت نقل کر دینے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث پاک دے راوی نے ارشاد فرما دینے کملی والے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ظہری وصال دو 3 دن بعد ایک عربی آیا انہیں آگے سرکار دا پوچھنا کیتا حضور علیہ السلام دے نال میں ملاقات واسطے آیا علی پاک فرماندے نے اشان دسیا سرکار دا ظہری وصال ہو گیا ہے حضور اس دنیا تو ظہری پردہ فرما گئے نے میرے نبی دے غلاموں اس عربی دا ایک گل سننا سی تو چیخو پکار کر کے انہیں رونا شروع کر دیتا رنج علم مصیبت میں جا گیا مدینے والے دے مبارک مزار دے اتے جا کے آہو زاری پیا کردہ ہے ہاتھ بن کے عرض کردہ ہے کملی والے کملی والے کملی والے لجپالا جڑا کچھ تساں سانو سکھایا ہے اوہی کچھ اساں سکھیا ہے لجپالا اللہ رب العزت دی مبارک ذات نے تانوں بڑا کچھ سکھایا ہے کملی والے رب تبارک و تعالی نے تانوں بڑا کچھ عطا فرمایا ہے محبوبہ رب تبارک و تعالی نے جڑی قرآن دی کتاب تواڈے تے نازل فرمائی ہے اس قرآن دے اندر اے بھی حکم آیا ہے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اگر تواڈے کولوں غلطیاں سرزد ہو جان اگر تواڈے کولوں خطاواں سرزد ہو جان پھر میرے نبی دی پاک بارگاہ وچ تساں حاضر ہو